बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर इंतखाबात का पहला मरला होते ही एक तो वहाँ पे हालात बड़े कशीदा हो गए हैं, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी नून लीग एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही है। मरियम नवाज ने आज हद कर दी है और नदीम अफजल चंद ने तो आसफ जरदारी और बिलावल जरदारी को कहीं का नहीं छोड़ा। ARY शो के अंदर हुआ क्या है, ये सारी तफसील आपके सामने रखनी है। इमरान खान जो मुसलसल कैद तन्हाई में है, उनके साथ 45 मिनट की एक आम मुलाकात हुई है। ये मुलाकात किसने की है और दूसरी तरफ इमरान खान की बहन नूरीन नियाज़ी पर जो मुकदमा कायम किया गया है, उसकी क्या तफसीलात हैं। मज़ीद कुछ खबरें आपके सामने रखनी है, उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे। हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। वीडियो जब भी आप देखें ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि इस चैनल की रीच के अंदर इजाफा किया जा सके। इस वक्त आप देखिए कि पाकिस्तान की मीडिया मंडी के मुख्तलिफ दलाल वो अपने तौर पर जो वर्किंग कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि वो चैनल जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे पर जिनको इश्तिहारात देते हैं, वो आज आज़ाद नहीं हैं। वो कोई पाकिस्तान के या कश्मीर के हालात गैर जानबदारी के साथ लोगों के सामने रखने की पोजीशन में नहीं है, बल्कि नई नई कहानियां जो घड़ी जाती हैं उनको डिफेंड करने के लिए मौजूद हैं। और अब अल जजीरा और BBC वो पाकिस्तान से ऐसी खबरें दे रहे हैं, और इस मीडिया का हाल ये हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हुए, लेकिन जो खबरें हैं वो फिर भी इंटरनेशनल मीडिया दे रहा था। पाकिस्तान के मीडिया के पास वो खबर नहीं होती थी, वो सिर्फ वहाँ चाय पीने और खाने पीने के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए मौजूद थे, जो कि बहुत ही यानी पाकिस्तान की मीडिया मंडी के अंदर इस वक्त जवाल की एक इंतहा है। अच्छा, अब इमरान खान की जो बहनें हैं वो तीनों, उन पर केसेस कर दिए गए हैं। अलीमा खानम, आपको इल्म है, 26 नवंबर का केस है और उनको 11 अगस्त को मुमकिन तौर पर सजा सुना दी जाएगी। 5 अगस्त के जलसे के अंदर अगली अनाउंसमेंट भी हो जाएगी PTI की तरफ से कि कब लॉन्ग मार्च करना है और उसके लिए कितनी अफरादी कुव्वत होगी, पंजाब से क्या पोजीशन होगी, ये असल सवाल है। अच्छा, फिर जो नूरीन खान नियाज़ी हैं उनके मुकदमे पर तो हम बात करते हैं। डॉक्टर उज़मा खान जो इमरान खान की तीसरी बहन है, उन पर डेरा गाजी खान के अंदर एक ज़मीन के मामले का जो मुकदमा है वो बनाया गया है। ज़मीन की ख़रीदारी का मामला है। और डॉक्टर नूरीन नियाज़ी जो है उनका एक इंटरव्यू जो नशर ही नहीं हुआ, आपने देखा कि वो इल्ज़ाम लगाया गया, और अब बाकायदा तौर पर जो है वो NCCI इस्लामाबाद ने इमरान खान की बहन नूरीन खान के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे का इंदराज पीका एक्ट के सेक्शन 20 और 26A के तहत किया गया है। FIR कहती है कि नूरीन नियाज़ी ने पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए, रियासत पर आवाम का एतमाद मुतज़लज़ल करने और मायूसी फैलाने की कोशिश की। नूरीन नियाज़ी ने झूठा, इश्तियाल अंगेज़, तौहीन अमेज़ और धमकी अमेज़ मवाद फैलाया, और उन्होंने रियासती और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया। मुकदमे का इंदराज पीका एक्ट के सेक्शन 20 और 26A के तहत हो गया है। तो लिहाजा इनकी भी जल्द अब गिरफ्तारी मुतवक्के है, या तो ये जमानत कबल गिरफ्तारी करवाएंगे, और इस वक्त भी जब सिस्टम को ज़रूरत होगी तो वो गिरफ्तार कर लेंगे, जमानतें वगैरह मनसूख हो जाएंगी, चूँकि इस वक्त यही कुछ नज़र आ रहा है। अच्छा, अब बड़ी हैरान कुन बात है कि मरियम नवाज ने सच बोला है। अब ये कितनी अजीब बात है। और मरियम साहबा ने कहा है कि भाई हमने आपको किसी और ने नहीं हराया, ये नून लीग को कश्मीर के हवाले से वो बात कर रही है। बुनियादी तौर पर अवाम जो है वो फैसला करते हैं। वो कहते हैं ये अवाम जो है वो फैसला करते हैं, और अवाम ने ये फैसला कश्मीर के अंदर सुनाया है। और ये बात उन्होंने इस पैराए के अंदर की है जब उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि आपने ये इलेक्शन लूटा है। तो उन्होंने बताया है कि ये बहुत फ़राख दिली के साथ, ये जुमला है उनका, बहुत फ़राख दिली के साथ जमहूरियत को समझते हुए पीपल्स पार्टी को खुले दिल से अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए थी। लेकिन आज जिस किस्म की सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई और गुस्सा दिखाया गया, इसे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। और फिर वो कहती हैं कि अवाम ने फैसला जब सुनाती है तो वो अवाम का इख्तियार है, उसको तस्लीम करना चाहिए। अब यही बात जो है वो अपने जाल में फंस गई है ये बात करके, चूँकि सोशल मीडिया पर भी हर शख्स यही उनसे डिमांड कर रहा है और यही मुतालबा कर रहा है
کہ 8 فروری 2024 کو محترمہ جو آج آپ مینڈیٹ کا احترام سکھا رہی ہیں، یہی تو اس وقت آپ کو سکھایا جا رہا تھا کہ آپ مہربانی کریں، عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ آپ کے والد صاحب لاہور سے ہارے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے، چونکہ یہ جو ان پر الزام لگا ڈاکٹر یاسمین راشد کے حلقے کا، ایک تو پریزائڈنگ آفیسر جس طرح سحری کے ٹائم، فجر کے ٹائم اس کو تبدیل کیا گیا، اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ آج تک نون لیگ پر جو الزامات فارم 47 کے لگے ہیں، کسی ایک حلقے کے اندر بھی کسی نون لیگ کے شخص نے، امیدوار نے چیلنج نہیں کیا کہ بھئی آپ یہ غلط بیانی کر رہے ہو، یہ الزام ہے، یہ ہمارے فارم جو ہے وہ 45 ہیں اوریجنل، جرأت ہی نہیں ہوئی۔ چونکہ جب کانے ہوں اور مخالفین کا جو الزام ہے اس کو تقویت پہنچتی ہے اس نقطہ نظر سے بھی، تو آج مریم نواز صاحبہ نے احترام جو ہے وہ مینڈیٹ انہوں نے کہا ہے عوام یہ فیصلہ کرتی ہے، لیکن 8 فروری 2024 کو جو عوام نے فیصلہ کیا اس کو تو آپ نے پاؤں تلے رون دیا، اور آپ تو یہ اپنے مقصد کے لیے یہ اس طرح کے جملے بولتی ہیں۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے عمران خان اور بشریٰ بیگم صاحبہ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے 23 مئی کو جیل بھجوائے گئے، وکالت نامے تاحال دستخط کر کے نہیں دیے گئے۔ یعنی عدالتوں کی یہ وقت اور حیثیت رہ گئی ہے، اور تنخواہیں بس وہ لے رہے ہیں جائز صاحبان، اور یہ مطلب ہے ہو رہی ہے۔ اب دوسری طرف اڈیالہ جیل سے آج خبر آئی ہے، اور یہ عمر بشیر ٹھڈی ہیں، یہ جرنلسٹ ہیں، کور کرتے ہیں اس طرح کے عام معاملات کو، GNN کے رپورٹر ہیں۔ انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ آج عمران خان کی بشریٰ بی بی سے اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں 45 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے، یہ ان کے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے۔ اور اب یہ خبر درست ہے یا غلط ہے، چونکہ ایک جرنلسٹ ہیں اور وہ یہ خبر دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے بشریٰ بی بی اور عمران خان کی کئی دفعہ ملاقاتیں جیل میں ہو جاتی ہیں، اور یہ بات بشریٰ بی بی کی فیملی کے ذریعے بھی PTI کے لیے کچھ پیغام رسانی جو ہے وہ کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کا چونکہ انکار نہیں کیا جو PTI کی لیڈرشپ ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس خبر پر PTI کا کیا موقف آتا ہے، یا کوئی معلومات ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال اگر یہ ملاقات ہو گئی ہے تو اچھی بات ہے، یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ ان حالات کے اندر جب عمران خان اور بشریٰ بی بی قید تنہائی میں ہیں، اگر وہ آپس میں مل لیں تو یہ ایک بہت اچھی جو ہے وہ پوزیشن ہوگی۔ اچھا، دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان کی یہ جماعتیں، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا باقی چند جماعتیں، وہ آئین، جمہوریت، انسانی حقوق اور یہ سارے چورن وہ بیچتے رہے، لیکن وہ سارے جو ہے پوزیشن ایسے ہی رہی ہے۔ یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ سارے معاملات جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جتنا کچھ بھی ہوا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ 45 منٹ کی جو ملاقات ہے، اس ملاقات کو اگر دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے وہ اب بتا رہے ہیں بعض ذرائع کہ حالت بہتر ہے، اور لیکن بہرحال اس کی مزید تصدیق ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ خان کی 45 منٹ جو ملاقات ہے، یہ ہونے کی خبر جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا ہے جرنلسٹ GNN کے عمر بشیر ٹھڈی کی طرف سے، اور اگر یہ ملاقات ہوئی، میں نے کہا، تو مزید اس کی تائید یا تردید بشریٰ خان کی جو فیملی ہے وہ ملاقات ہوگی تو کریں گے۔ اب جو نورین نیازی صاحبہ، میں نے بتایا آپ کو کہ ان کی گرفتاری والا جو معاملہ ہے وہ بگڑے گا، اور ان کی گرفتاری جو ہے وہ کر لی جائے گی کسی بھی لمحے کے اندر۔ اچھا، اب ندیم چند صاحب جو ہیں، ان کی میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ بات کی ہے۔ یہ تو بلاول زرداری اور آصف زرداری پہ وار کیا ہے، یعنی وہ اتنے کمپرومائزڈ ہیں، اتنے بزدل ہیں، اتنے وہ جمہوریت دشمن ہیں، آئین دشمن ہیں، عدلیہ کے وہ اتنے یعنی مخالف ہیں کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں۔ کوئی ان کا نظریہ اور فکر نہیں ہے۔ جو پیپلز پارٹی، بھٹو شہید، یہ جو نعرے لگتے ہیں، اب کیا بات کی ندیم افضل چند نے؟ انہوں نے ایک تو محمد مالک کے پروگرام میں کہا کہ اس کرپٹ حکومت کے ساتھ ہم سمجھوتا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھئی کیا سمجھوتا کیا ہے؟ یعنی سمجھوتا یہ کیا ہے کہ سندھ ہمارا ہے، پنجاب آپ کا ہے، وفاق میں باری باری عوام کو بے وقوف بنائیں گے؟ کیا یہ سمجھوتا ہے؟
یعنی چند صاحب آپ نے تو چند چڑھا دیا ہے، یعنی آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم سمجھوتا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کیا سمجھوتا ہے عوام کو بتائیں نا ذرا، سامنے لے کے آئیں، آپ تو بڑے دلیر بنتے ہیں۔ سمجھوتا یہ ہے کہ ہم نے عوام کو لوٹنا ہے، کرپشن پہ سمجھوتا ہے۔ اس سے پہلے تو 40-50 سال نون لیگ پیپلز پارٹی کا یہی سمجھوتا نظر آیا کہ باری باری لوٹنا ہے اس ملک کو، آپ نے ہمیں چور کہنا ہے، ہم آپ کو چور کہیں گے، ڈاکو کہیں گے، کرپشن کے الزامات لگائیں گے، بعد میں آپس میں جفیاں پپیاں کریں گے، ملتے رہیں گے، اور عوام کو ہم اسی طریقے سے الیکشن میں کریں گے جیسے ابھی کشمیر میں کر رہے ہیں۔ ایک طرف لاشیں گر رہی ہیں، بلاول زرداری کے منہ سے اف نہیں نکلا، الیکشن ہوا، ابھی سیٹیں کچھ گئیں، ابھی ان کو وہ کشمیری یاد آ گئے۔ کیسی منافقت ہے؟ کوئی نظریہ فکر آپ کا رہ گیا؟ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اس کرپٹ حکومت کے، یعنی کرپٹ بھی کہہ رہے ہیں، حکومت بھی کرپٹ ہے، کہ ساتھ ہم سمجھوتا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی مرضی کی شادی نہیں ہے، یہ سمجھوتا ایکسپریس ہے۔ سمجھوتا کس نے کروایا؟ محمد مالک نے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ آپ کو نہیں بتا سکتا۔ بھئی کیوں نہیں بتا سکتے؟ آپ تو سیاستدان ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ بھٹو بڑا بہادر تھا، پھانسی چڑھ گئے، تو بھٹو کے جو جیالے ہیں ان کو کیا ہو گیا؟ تو یہ اس وقت انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ پورا سسٹم کمپرومائز چل رہا ہے، ہم بھی کمپرومائز اور سمجھوتے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ چلیں یہ کم از کم داد دینی چاہیے کہ اتنا تو سچ بولا۔ یعنی انہوں نے بتا دیا کہ بلاول اور آصف زرداری کمپرومائزڈ ہیں، سمجھوتے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو تو پتہ ہے، لیکن چلیں ایک پیپلز پارٹی کا سیکٹری اطلاعات اگر یہ بات مان رہا ہے تو یہ بڑی بات ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا پیپلز پارٹی اصولی سیاست کرے گی تو نظام گر جائے گا۔ اس کا مطلب ہے آپ بے اصولی سیاست کر رہے ہیں، یعنی یہ مان رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بے اصولی سیاست کر رہی ہے۔ چلو عوام کو تو پتہ ہے آپ بے اصولی سیاست کر رہے ہیں، لیکن آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ بے اصولی کا کیا مطلب ہے؟ کہ آئین، جمہوریت، انسانی حقوق، آزادی اظہار رائے سب کچھ کچل دیا ہے، اور کرائم پارٹنر بن کر نون لیگ کا ساتھ دیا ہے، اور کچھ نشستیں بچائی ہیں ایوان صدر۔ آج وہ کہہ رہے ہیں شرجیل میمن کہ نون لیگ فارم 47 پہ آئی ہے۔ وہ بھائی اس فارم 47 پہ آپ کا آصف زرداری صدر پاکستان بنا ہے، چیئرمین سینٹ بنا ہے، ڈپٹی سپیکر بنا ہے، گورنرز بنے، تو وہ آپ کے لیے جائز تھا؟ یعنی مطلب ہے آج اس سطح پہ کوئی اخلاقیات بھی نہیں بچی پیپلز پارٹی کے اندر، نون لیگ کے اندر۔ یہ لیول ہو گیا ہے اور یہ معاملات ہیں۔ بہرحال دیکھیں، یہ اس پروگرام کے اندر جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ دراصل زرداری اور بلاول زرداری وہ بنیادی طور پہ ان کے کمپرومائزڈ ہونے کا اعتراف کیا گیا۔